بالعلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام على الحسين وعلى إنجيل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الكرام سيد البرية السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الغاية السديدة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأحسن الصادقين وقوله الحق ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكل موسى فقضى عليه الصلوات. سورہ قصص 20 پارہ اس میں یہ آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مقصد کیا ہے اس آیت پڑھنے کا؟ استغاثہ کے بارے میں بات کرنا کہ استغاثہ کا حکم قرآن میں ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے تو انبیاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ لوگ غفلت میں تھے، کیا مطلب سوئے ہوئے تھے، دوپہر وقت کے سوئے ہوئے. فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلان یقتتلان کہ دو بندوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. هذا من شیعته وهذا من عدوه. ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور دوسرا قبطی فرعونی. دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے آ رہے ہیں تو استغاثہ کیا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. پکارا، استغاثہ کیا، فریاد کی، یا موسیٰ ادرک، اے موسیٰ میری مدد کر، اے موسیٰ علیہ السلام میری مدد فرمائیے. بس اتنے بات اس نے کہی اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو، فرعونی کو بس ایک تھپڑ مارا، بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. دوسرے دن پھر اسی جگہ پر. تو مقصد کیا بات کرنے کا کہ استغاثہ قرآنی حکم ہے. کافی مقامات پر قرآن میں ذکر ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ایک بندہ تھا مومن موالی، مخیلف اس کا نام،
کہ اس کے پاؤں میں عارضہ ہوا، تکلیف ہوئی اور پاؤں بالکل کام کرنے سے پر ہوا، بالکل کام نہیں کر سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا، مگر تھا وہ عزادار حسین علیہ السلام۔ جب بھی کہیں عزاداری ہوتی، مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی، جاتا ضرور مگر ہاتھوں اور پاؤں کے سہارے سے، وہ جیسے بندے وہ چل کے جاتے ہیں زمین پر، کوئی کس حساب سے کوئی جا سکتے ہیں، بندوں کا سہارا بھی اور پھر تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ خرم شہر میں ایک امام بارگاہ بھی تھی، خز علی کعبی کی، تو وہاں عشرہ محرم ہوتا تھا، مومنین جاتے تھے، وہ بھی کیونکہ عزادار حسین تھا، وہ بھی جاتا تھا، ہمیشہ ہر سال جاتا، اور 7ویں کا دن مقرر تھا جناب عباس علمدار علیہ السلام کے، جناب عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل بھی پڑھے جاتے اور مسائل بھی، شہادت بھی پڑھی جاتی، انہوں نے یہ دن مخصوص کیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جیسے باقی لوگ جاتے عزاداری کے وقت، ان کا جو طریقہ تھا مومنین کا کہ جب وہ خطیب و ذاکر مولا کے مسائل پڑھتا تو مرد خواتین کھڑے ہو جاتے، اپنا سر اور سینہ پیٹتے گرم جوشی کے ساتھ، بہت زیادہ گریہ زاری ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں باقی لوگ تو کھڑے ہو سکتے تھے، مسئلہ تو میرا تھا کہ میں تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، مجھ میں طاقت ہی نہیں اٹھنے کی، میں کیا کرتا، میں جا کے ممبر کے نیچے بیٹھ جاتا، ہر روز ہی ایسے ہی کرتا، باقی لوگ جب مسائل پڑھا جاتا کھڑے ہو جاتے، مرد خواتین